بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، ہم نے اس کتاب کا 15واں سبق پڑھا ہے جس کا عنوان ہے گوتم بدھ۔ تو وہ ہم نے آدھا پڑھا ہے، آدھا ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو چلو کرتے ہیں شروع۔ وہ ان لوگوں کے سامنے اپنے خیالات کا پرچار کرتے جو انہیں سننے آتے تھے۔ جو گوتم بدھ کی محفل میں جو لوگ بھی آتے تھے تو وہ ان لوگوں کے سامنے یعنی گوتم بدھ جو تھے اپنے خیالات کا پرچار کرتے تھے، اور وہ لوگ اچھی طرح سے ان کی تعلیمات سنتے تھے، ان کی تعلیم سنتے تھے۔ 483 قبل مسیح میں اپنی وفات کے سال تک وہ اپنے ہزاروں پیروکار بنا چکے تھے، اگرچہ ان کے افکار تب تک تحریری صورت میں نہیں تھے۔ بعد میں ان کے چیلوں نے ان کا ایک ایک حرف یاد رکھا۔ یہ باتیں نسل در نسل زبانی طور ہی سینہ بہ سینہ منتقل ہوتی رہیں۔ ہاں پیارے بچوں، جب 483 قبل مسیح میں ان کی وفات ہوئی یعنی کہ گوتم بدھ کی وفات ہوئی تو اس وقت تک ان کے ہزاروں ماننے والے بن چکے تھے، یعنی کہ جو بدھ مت کے ماننے والے جو تھے وہ بہت سارے بن چکے تھے۔ جن چیزوں پر انہوں نے غور و فکر کیا تھا وہ تب تک قلم بند نہیں تھے، یعنی کہ وہ لکھائی کی صورت میں نہیں سامنے آئے تھے، لیکن ان کے ماننے والوں نے ان کی تعلیم کا ایک ایک حرف یاد رکھا اور اس کو پیڑھی در پیڑھی آگے پہنچایا۔ تو اس کے آگے کیا ہے بچوں؟ بدھ کی بنیادی تعلیمات کو بدھوں کے الفاظ میں 4 اعلیٰ سچائیاں یعنی کہ 4 نوبل ٹروتھ کے عنوان سے سمیٹا جا سکتا ہے۔ اول، انسانی زندگی میں اپنی جبلی حیثیت میں دکھوں کا مسکن ہے۔ دوم، دکھوں کی وجہ خواہشات کا ہونا۔ سوم، خواہشات کو پیدا ہونے سے روکا جا سکتا ہے۔ اسے اصطلاحاً نروان کہا جاتا ہے۔ اس کے لغوی معنی پھٹ پڑنے یا تنسیخ کرنے کے ہیں۔ چہارم، اس کا علاج نہ کڑی تپسیا اور نہ سیل پسندی بلکہ میانہ روی سے کام لے کر یہ مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ہاں پیارے بچوں، پہلا جو انہوں نے گوتم بدھ نے کیا پہلا ٹروتھ بتایا ہے؟ پہلا یہ کہ انسان کی زندگی جو ہے پیدائش سے ہی دکھوں سے بھری ہوئی ہے، اس میں بہت زیادہ دکھ ہوتے ہیں۔ اور دوسرا کیا بولا ہے انہوں نے؟ ان دکھوں کی وجہ خواہشات کا ہونا ہے۔ اور تیسرا کیا ہے بچوں؟ خواہشات پر انسان قابو پا سکتا ہے، تب خواہشات پر قابو پا سکتا ہے جب وہ پکا ارادہ کرے، اور یہی اسی کو کہتے ہیں کہ نروان یعنی خواہشات سے نجات۔ تو جو چوتھا ہے اس کا یہ کہ میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ نہ ہی اس کا علاج سخت عبادت ہے اور نہ ہی کاہلی، یعنی کہ سستی بھی اس کا علاج نہیں ہے، اور اپنے آپ کو تکلیف پہنچانا بھی اس کا علاج نہیں ہے۔ ہاں بچوں، آگے پڑھتے ہیں۔ اپنا حقائق کو بنیاد بنا کر گوتم بدھ نے انسانی زندگی کے لیے 8 رونما اصول قائم کیے، جن کو اشٹ انگ مارگ 8 اصولوں کا راستہ بھی کہا جاتا ہے۔ ہاں پیارے بچوں، انہوں نے 8 اصول بتائے ہیں جو نیچے درج ذیل ہیں۔ 8 اصول یہ ہیں: صحیح علم یعنی درست نظریہ اور مناسب معاملہ فہمی، یعنی اگر بنیاد درست ہے تو زندگی درست ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا جب انسان کی بنیاد جو ہے، جو انسان کی شروعات ہے، اگر وہ صحیح ہے تو اس کا علم بھی صحیح ہے۔ اور نمبر 2 جو ہے صحیح ارادہ۔ درست ارادہ ہی نروان کو راہ دکھاتا ہے، یعنی نروان حاصل ہونے پر تمام دکھ فنا ہو جاتے ہیں۔ انسان کا ارادہ جو ہے وہ صحیح ہونا چاہیے۔ انہوں نے نمبر 2 میں کیا بتایا ہے کہ نروان کو راہ دکھاتا ہے، یعنی کہ ہم تبھی خواہشات سے نجات پا سکتے ہیں جب ہمارا ارادہ پکا ہو، جب ہر انسان کا ارادہ پکا ہو۔ اور نمبر 3 کیا ہے؟ صحیح کلام، حق گوئی، نرم لہجہ، محبت بری بات چیت یعنی شرین بیانی ضروری ہے، اور غلط گفتگو جھگڑے کو دعوت دیتی ہے۔ ہاں بچوں، یہ جو تیسرا انہوں نے اصول بتایا ہے، اس میں صحیح کلام ہونا چاہیے، یعنی کہ ہمارا جو کلام ہے، ہماری جو بات ہے، ہمارا لہجہ جو ہے وہ بالکل نرم ہونا چاہیے، اس میں محبت بری بات ہونی چاہیے، اس میں غلط انداز سے ہم کبھی بھی بات ہم کو نہیں کرنی چاہیے،
کیونکہ غلط بات کرنے سے جھگڑوں کو دعوت دی جاتی ہے۔ نمبر 4 کیا ہے؟ صحیح عمل، یعنی اپنی زبان، نظریہ، ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، چوری نہ کرنا، غریبوں اور بیماروں کی مدد کرنا، بد چلنی سے دور رہنا اور خدمت خلق کرنا۔ یعنی کہ جو انہوں نے چوتھا اصول بتایا ہے اس میں ہے صحیح عمل، یعنی کہ کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے، نہ کسی کی چوری کرنی چاہیے، نہ کسی غریب کو دھوکہ دینا چاہیے، اور بیمار جو ہوتے ہیں اس کی ہمیں مدد کرنی چاہیے، بد چلنی سے ہم کو دور ہی رہنا چاہیے، اور جو خدمت خلق ہے یعنی کہ دوسروں کی خدمت کرنا تو وہ سب سے بڑی عبادت ہے، وہ ہمیں ہونا چاہیے۔ 5واں اصول کیا ہے بچوں؟ جائز و حلال کمائی، یعنی محنت اور ایمانداری سے اپنے لیے روزی کمانا، یعنی کہ ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ ہمیں جائز مال حاصل ہو جس سے ہماری کمائی میں برکت ہو، تو یہی ان کا یہ 5واں اصول تھا۔ 6 کیا ہے؟ صحیح کوشش، یہ کوشش جاری رکھنا کہ ذہن پیرا گندا نہ ہو اور اس میں برے خیالات پیدا نہ ہوں، یعنی کہ ہمیں یہ کوشش رکھنی چاہیے کہ ہمارا ذہن جو ہے وہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، وہ اگر پریشانیوں سے دور رہا تب ہی ہمارے ذہن میں اچھے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 7 کیا ہے بچوں؟ نیک خیال، ذہن کو پوری طرح بیدار رکھنا اور مشاہدے کو مضبوط بنانا، یعنی کہ اپنا جو ذہن ہے، اپنا جو خیال ہے، اپنا جو دماغ ہے، اس کو بیدار یعنی کہ ہوشیار رکھنا چاہیے، تب ہی ہم مضبوط بن سکتے ہیں۔ نمبر 8 صحیح غور و فکر، درست طریقے سے سوچ بچار کرنا اور مراقبے کے ذریعے ذہن کو ٹھیک سمت میں لے جانا، یعنی کہ ہمیں اس چیز پر غور فکر کرنی چاہیے تاکہ ہماری سوچ اچھی ہو، ہم کسی کے بارے میں بھی غلط نہ سوچیں اور ہر ایک کے بارے میں اچھا ہی سوچیں۔ ہاں پیارے بچوں، آگے کیا ہے؟ گوتم بدھ نے دنیا کے بے شمار انسانوں پر اپنے اثرات چھوڑے ہیں، ان کی تعلیمات کسی بھی لحاظ سے قدیم انسانی فلسفہ کا اعادہ نہیں تھی، یعنی کہ گوتم بدھ نے اپنی تعلیم سے ہندوستان سے باہر بھی اپنے اثرات چھوڑے ہیں، اور انہوں نے کسی کی بھی نقل نہیں کی، بلکہ ان افکار پر خود انہوں نے سوچ بچار کیا ہے۔ گوتم بدھ کی تصورات کی گہرائی کے سبب ہی بدھ مت ہندوستانی حدود سے باہر تک پھیلا، اور اس کے فلسفہ نے قبول خاص و عام کی سمت حاصل کی، یعنی کہ انہی کی وجہ سے، یعنی بدھ مت کی وجہ سے جو ان کے خیالات تھے ہندوستان سے باہر بھی پھیلا، بدھ کی تعلیم ہندوستان سے باہر بھی پھیلی اور ہر شخص نے ان کے فلسفہ کو قبول کیا۔ ہاں بچوں، ہم نے سبق یہاں تک تو ختم کیا، آگے الفاظ معنی جو ہیں وہ خود آپ اپنی کتاب سے پڑھ کر یاد کرنا، اور میں اگلی ویڈیو میں آپ کو سوالات ڈالوں گی تو ان کو اپنی کاپی پہ لکھ کے رکھنا۔ باقی تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔